حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں، حضور کے گھر میں، اور یہ یاد رکھیں ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، یہ حقیقت ہے کہ جو چیزیں بعد میں شراب ہے بعد میں حرام ہوئی، لیکن نبی کے لیے ضروری ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے پی نہیں، کبھی اس کا کاروبار نہیں کیا حضور نے۔ یہ نہ کہیں کہ جب کینسل ہو گئی تو پھر حضور بھی باز آ گئے، نہ معاذ اللہ، ایسا نہیں، حضور نے کبھی چکھی بھی نہیں۔ سود بعد میں جا کے آخری دور میں ہوا مدینہ طیبہ میں حرام، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سود نہ لیا نہ دیا۔ تو نبی کا یہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے لیے آتا ہے آرڈیننس کے یہ ختم، اس کی اجازت ختم ہو گئی ہے، تو نبی تو شروع سے ہی وہ کرتے ہی نہیں ہے، بت پرستی اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اور کوئی واقعات حضور فرماتے ہیں بچپن میں میرا چچا مجھے لے گئے کیسی محفل میں جہاں کے کچھ ایسے گانے بجانے ہو رہے تھے رات کے وقت اور واقعات قسم کے، تو میں جاتے ہی وہاں تو میں سو گیا۔ اچھا جی۔ اور جب محفل ختم ہوئی تو مجھے اٹھایا کہ اٹھو یار، اٹھو چلے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کی امانت کہاں کس برتن میں رکھنی ہے۔ دودھ کو ہر برتن میں نہیں ڈالتے، زمزم کو ہر برتن میں نہیں ڈالتے، برتن بھی صاف ستھرا ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح جو گندگی ہے تو اس کو جس میں مرضی، وہ بھی پارٹ ہی ہوتا ہے، یہ بھی پارٹ ہوتا ہے، لیکن ستھری چیز کے لیے پارٹ اور ہوتا ہے، گندی چیز کے لیے پارٹ اور ہوتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں، ان کی عمر اس وقت یہ 7 اور 9 سال، یہ بات غلط ہے۔ یہ میں بہت بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے محققین نام نیاز وہ فرماتے ہیں نہیں جی بس بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، ٹھیک ہے لکھ دیا، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے آج۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا سوال ہے، مگر اب اعتراض کرتا ہے اور جو بندہ نہیں مغرب نہیں مشرق بھی کرے گا، آپ کے بچے آپ پر کریں گے سوال۔ اور پھر یہ کہ جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ 7 اور 9 سال کی عمریں تھی، یعنی منگنی ہوئی تو 7 سال کی عمر تھی اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی، اگر ایسی بات ہے تو تم بھی کرو اپنی بچیوں کی۔ تم میں سے کتنے علماء ہیں، تم میں سے کتنے مشائخ ہیں، تم میں سے کتنے دیندار کہلانے والے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی 7 اور 9 سال کی عمر میں شادیاں کروائی؟ کوئی نہیں۔ تو کیوں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرا ایک مضمون چھپا ہوا ہے جی، اور اس کے اندر تحقیق کر کے میں نے حوالے کے ساتھ، میں اپنی طرف سے کوئی مجتہد نہیں، میں اجتہاد نہیں کرتا، میں نے حوالے دیے ہیں، بڑے بڑے معتبر حوالے دیے ہیں کہ وہ 7 اور 9 نہیں، بلکہ وہ ایک لفظ رہ گیا ہے، وہ اصل میں تھا 7 یا 9، یا تو 7 اور 7، یعنی 17 سال عمر تھی اور یا 19 سال عمر تھی، وہاں 9 رہ گیا، اور 10 کسی نے، یا کسی دشمن نے، یا پریس کا دور بھی نہ تھا، کسی نے بے توجہی سے یا غفلت سے یا کسی نے نہ دانستہ وہ ایک لفظ جو تھا اس کو اٹھا دیا اور پیچھے رہ گیا جناب 7 اور 9۔ تو یہ 7 اور 9، تو ہم بجائے اس کے کہ قرآن کو غلط کہیں، کیونکہ قرآن نے شرط لگائی حتی اذا بلغ النکاح، کہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں، بچے جب بالغ ہو جائیں، بچیاں جب بالغ ہو جائیں، نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں۔ تو یہ آپ پھر دیکھیں کہ آپ کے جتنے مفسرین ہیں، جتنے پرانے نئے، انہوں نے کیا لکھا ہے بلوغت کی عمر، کہ بالغ کب ہوتے ہیں انسان۔ کسی نے کہا یہ نشانی ہے، کسی نے کہا یہ علامتیں ہیں، وہ سب یہاں میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سر عام نہیں بتلائی جاتی، لیکن آپ خود ہی اپنے علاقے سے کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ بالغ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ زیر ناف چلو ایک وہ، دوسرا جو ہے لڑکی کے لیے مینسز اور ادھر جو ہے احتلام، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالغ۔
تو جب بالغ ہو جائیں، تو بالغ ہونے کا چونکہ قرآن عبارت النص کے اندر شرط لگا دی، اس لیے نابالغ بچیوں کا رشتہ کرنا میرے نزدیک جائز نہیں ہے، میرے نہیں بلکہ یہ قرآن کی سنت سے، کہ قرآن نے کہا بالغ ہو جائیں جب، تو جب نہ بالغ ہو تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آئے دن روتے ہو کہ جن بچوں کی ہم نے چھوٹے میں، دادی صاحبہ نے کہا میں مرنے والی ہوں تو خوشی دیکھ لوں، تو خوشی دیکھ لے کہ چھوٹے چھوٹوں کے نکاح کر لو، شادیاں کر لو، لیکن بعد میں وہ روتے ہی رہے، کیونکہ اس نے اس معاشرے کے اندر آسمانوں پر نہیں، اس معاشرے میں 15 16 18 20 سال گزارنے، اور سکولوں میں بھی جانا ہے، ان کو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جانا ہے، یہ تعلیم دارالعلوم جو ہیں ان کے اندر پڑھنا ہے، اتنا عرصہ انہوں نے گزارنا ہے یہاں پر، تو ان کا بھی ایک ذہن کے اندر آئیڈیل ہوگا کہ میں ایسے سے شادی کروں، جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ اور جب آپ اتنا عرصہ، وہ ایک ارمان، ایک تمنا ان کے اندر پرورش پا رہی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ دادی جان نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، امی جان نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، ہم نے دے پکا کول کہ اگر میری لڑکی ہوئی تیرا لڑکا تو پھر ہو گیا بس رشتہ ہو گیا، بچپن میں کالو قرار ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بعد میں کیا ہوتا ہے، یا خودکشیاں ہوتی ہیں، جی یا وہ بھاگ جاتی ہے ادھر یا ادھر، یا کوئی اور، یا اس کو زہر دے دے گی، تو یہ باتیں کرتا کوئی نہیں ہے آج کل کے جو ہے نا، اللہ ماشاء اللہ تو میں ہی ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پتہ نہیں راضی ہیں یا ناراض ہیں، لیکن اس کے نتیجے آپ آئے دن دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ شادی کی رات کو بھاگ گئی، جی ایسے ہی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھے تو جناب وہ دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، یا تو زہر کھا لی یا انہوں نے گولی مار لی ایک دوسرے کو، تو یار یہ سارے نتیجے آپ روزانہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ حضور آپ پانی نوش فرما لیں، میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا دوں، اور ہمارے یقیناً جو سامعین ہیں وہ بھی اس کا جواب ضرور دیں گے، جس طرح تفہیم مسائل کی ہمیں ہو رہی ہے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو ہو رہی ہے، الحمدللہ تعالیٰ یہ آپ کا یہ خاصہ ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو جو مسائل پر دسترس دی ہے یہ اسی کا خاصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حضور، اگلا سوال بھی بڑا عام ہے کہ عطیہ خون، یہ دو میں نے ساتھ ہی اس کے تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کہتے ہیں لو میرج، جی جناب لڑکی اور لڑکا، اسلام یہ کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب النکاح پڑھ لیں، مشکات کے اندر پڑھ لیں، بخاری میں پڑھ لیں، ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ کتاب النکاح، اور اس کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ سنا ہے کہ تو نے کوئی کسی جگہ کوئی رشتہ کر رہا ہے، تو جی ہاں دیکھی ہے، جی دیکھی تو نہیں، چلو دیکھو، اب جو قرآن کہتا ہے فن کہ ہو ما طاب لکم، کہ جو پسند کی ہیں ان سے نکاح کرو، تو دیکھے بغیر کیسے پسند کی اور ناپسند کی ہوگی بھائی؟ یہ بھی تو حضور بہت بڑا مسئلہ آپ حل فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جناب، جس پر عمل نہیں کوئی کر رہا، اور میں کیا کہوں کہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لوگ سبحان اللہ بس کے اندر نہیں بیٹھنے دیتے، بارات آ رہی ہے لڑکی کو لے کے، ہم خود لے کر آئے تو وہ جناب بس کے اندر، ہم نے کہا یار یہ ہم نے کرایہ دیا ہے، آنے جانے کی بس کی ہے، ہمیں بیٹھنے دو بھائی، جی انہوں نے کہا نہیں جی جتھے اے ہوئے گی تو تسی تہاڈا کوئی، اچھا ہماری جو مستورات تھیں، بچیاں تھیں یا میری بیگم مرواں، تو ان کو بھی اتار دیا، کہا کہ نہیں جی جتھے ساری کڑی ہو سی اتھے تہاڈا کوئی بھی، نہ لڑکی نہ لڑکا کوئی بھی نہ ہو سی، سبحان اللہ، ایسے بیوقوف لوگ ہیں ہم، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ لڑکی کو میں نے کہا یار بس ہم نے کرایہ دیا ہے، لاہور سے لے کر آئے، درمیان میں کپڑا لٹکا دو بھائی، درمیان میں پردہ کر لو، یا ان کو پیچھے کر لو یا میں پیچھے کر لو، ان کو آگے کر لو، اللہ کے بندو، لیکن نہیں جی ہمیں انہوں نے اتار دیا، تو ہم سمجھ گئے کہ یار یہ تو کام خراب ہونے لگا، رشتہ بنایا بنایا ٹوٹے گا اب، تو وہ پھر
ہم اتر گئے، ہم ٹھوکریں کھاتے کھاتے جناب، کبھی اس ویگن پر، کبھی ادھر بس بدلو، کبھی کیا کرو۔ آپ کے اپنے بیٹے کا؟ میرے بیٹے بھتیجے جن کو ہم نے وہاں سے صوبہ سرحد سے یعنی کہ مانسیرا یا اس سے بھی آگے وہاں سے لائے، بیاہ کے لائے، بالاکوٹ سے لائے، اور وہاں جا کے اب بھی پتہ کر لو، بلکہ اس کے اندر اور بڑی باتیں ہیں کھانا ہے۔ تو لو میرج پھر حضور لو میرج ضروری ہے بھائی، اگر لو نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نفرت۔ لو کے مقابلے میں کیا نفرت، ہیٹ میرج۔ تو کیا آپ نفرت کے اوپر رکھیں گے بنیاد شادی کی، کہ یہ اس کو دیکھے تو کہ پوتنا اور وہ اس کو دیکھے تو کہ چڑیل ہے؟ تو بھیا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ بیوی اور بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے۔ اچھی بیوی وہ ہے جس کو میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں خوش ہو جاؤں، اور وہ مجھے دیکھے تو اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ بھی خوش ہو جائے۔ اور اگر یہ ہوں حالات کہ نفرت ہی نفرت درمیان میں، تو کائے کی شادی ہے؟ یہ شادی ہوئی کہ یہ غمی ہوئی؟ شادی کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ شادی جو ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے، ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوشی۔ تو یہ خوشی ہوئی کہ یہ ماتم ہوا؟ کہ آمنے سامنے نہ ان کی شکل دیکھو نہ کچھ نہ کچھ۔ میں نے تو اپنے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ان کی شادی کی ہے ماشاءاللہ، لڑکوں کو بھی بلایا ہے، وہ ادھر سے آئے، ان کی دعوت کی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، اور پھر انہوں نے جو آباً ہماری دعوت کی تو وہ بچی اور بچہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا، خرابی بھی نہیں۔ ہم لوگ انتہا پسند ہے، جی بالکل انتہا پسند ہے۔ یا تو یہ ماڈرن لوگ ہیں کہ وہ کہتے چلے ہوئے آؤ مری شری دیے تو کاغان دی سیر کرے آؤ، سواد کی بھی سیر، کون؟ وہی منگیتر اور وہ جی۔ تو یہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے سیر کرے آؤ، یہ ایک حد ہے جس کو آپ نے کراس کیا۔ اور دوسری یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ملنے نہیں دینا، یہ دونوں افراط اور تفریط ہے، صراط مستقیم درمیان میں ہے میرے بھائی۔ یہ جو آپ خط کھینچتے ہیں نا جیومیٹری کے اندر، تو خطوط ایک ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو منحنی کہتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے خط، اور خط مستقیم ہوتا ہے۔ خط مستقیم 2 نقطوں کو ملانے والا ایک ہی ہو سکتے، 2 نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ۔ اور منحنی ٹیڑھے ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ جو اسلام کا ہے، جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ چاہے وہ کوئی مجھے کہے کہ یار کیسا بندہ ہے، ایسی میں ایسے ہی بندہ ہوں، آپ کو صحیح کھری بات سنا رہا ہوں، اگر غلطی ہو میں ذمہ دار ہوں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوگی، کئی لوگ پچھتا رہے ہوں گے کہ اس مسئلے کا پتہ ہمیں پہلے کیوں نہیں چلا۔ جی آپ کو اس لیے کہ آپ کے ہاں جن سے آپ کو سابقہ ہے، جن کے ہاتھ پیر چومتے ہو، ان کو خود نہیں پتا کہ مسئلہ ہے کیا۔